نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ الفلق آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی، جس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان تھا۔ جب مشرکین نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اور اس کا ہمسر کف قبیلہ مثل مثال کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ آخری دو صورتیں ہیں فلق اور ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی ناکام کوشش کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل کی۔ بہرحال ان صورتوں کا ربط پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے تو مخالفین، مشرکین اور کفار آپ کے خلاف ہر قسم کی کوشش کریں گے، اور جادو ٹونے سے بھی اور کبھی نظریں لگانے کے لیے، بہرحال ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ معوذتین پڑھیں اور اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جائیں، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نظر نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی قاتل قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی حاسد حسد کے ذریعے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جادو اور اس قسم کی جتنی حرکتیں ہیں یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اور شیطان ٹل لگا لے، زور لگا لے، اگر رحمان آپ کے ساتھ ہے تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے معوذتین نازل ہوئی۔
یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص اور فلق اور ناس، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو تشریف لاتے بستر پر تو یہ تینوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم فرما کر پورے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیر لیتے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا اگلی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرنا شروع فرماتے، پھر دوسری مرتبہ یہی عمل دہراتے اور پھر تیسری مرتبہ وہی عمل دہراتے، یعنی 3 صورتیں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پناہ دینے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، پناہ دینے میں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، بشرطے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میں قل، آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا اور چیرنا۔ سورۃ الانعام میں ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی پھاڑتا ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس سے درخت نکالتا ہے، اسی طرح دانے کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالتا ہے۔ تو فلق کا معنی ہے پھاڑنا، چیرنا۔ صبح کو بھی فلق اس لیے کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے سے اللہ اجالے کو پھاڑ کر اور چیر کر نکال کر لے آتا ہے، جیسے گٹھلی سے اللہ تعالیٰ پودے اور درخت کے تنے کو نکالتا ہے، ایسے اندھیرا چھایا ہوتا ہے اس سے سورج کی کرنوں کو نکالنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فالق الاصباح، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا صبح کو چیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے لفظی معنی تو اس کا ہو گیا اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جو چیرنے پھاڑنے کا رب ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اندھیرے کو چیر کر صبح کو نکالنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پریشانیاں آ جائیں، جب مصیبتیں آ جائیں، جب دکھ گھیر لیں، اے اللہ اسی طرح گھیر لیا دکھوں نے، اسی طرح پریشانیوں نے گھیر لیا جس طرح رات کے وقت اندھیرا گھیر لیتا ہے، پر اے اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے، تو رات کے اندھیرے میں سے اجالے کو نکال کر لے آتا ہے، اے اللہ میری دکھوں اور پریشانیوں میں سے بھی آسانیوں کو نکال کر لے آ، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جی۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، ما جو، خلق پیدا کی، جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس میں جو بھی شر ہے اس کے شر سے اللہ تیری پناہ اور تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اس میں ہر دکھ دینے والی چیز، ہر تکلیف پہنچانے والی چیز، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، سب اس میں شامل ہو گئی جی۔ ایک انسان کو جسمانی طور پر جن تکالیف سے بچنا ضروری ہے، سیلاب اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور زلزلہ، موذی جانور، حادثات، کسی کے دکھ پہنچانا، کوئی انسان کسی کو اذیت پہنچائے، کوئی موذی جانور پہنچائے، کوئی جن کسی کو دکھ پہنچائے، من شر ما خلق، جو بھی تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اے اللہ جس چیز کو تو نے پیدا کیا اس میں کوئی شر اور تکلیف ہے نا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، جس ڈیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجھدا، اے اللہ تیری پناہ چاہیے جس چراغ کو تو روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ روشنی میں پھر بھی کچھ تکلیف پہنچانے والی، اذیت پہنچانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، اندھیرے میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ موذی جانور بھی اندھیرے میں بندے کو پتہ نہیں چلتا،
جنگلوں کے راستے ہوں، یہ جیسے کہ گھاس پھوس کے دن ہیں، بندہ جا رہا ہو، کیا پتہ کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی اور چیز ہو، اندھیرے میں، دن میں پھر بندہ اجالے میں دیکھ لیتا ہے، اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا، تو اندھیرے کے شر سے، یعنی اندھیرے کے وقت جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں ان کے شر سے۔ اسی طرح رات کے وقت چور ڈاکو آ جاتے ہیں، رات کے وقت دشمن خفیہ طور پہ حملہ کرتے ہیں، اور اندھیرے میں تکلیف کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اجالے اور دن کی بنسبت۔ اس لیے دعا کی، یا اللہ اندھیرا جب چھا جائے اور خوب اندھیرا ہو جائے، اے اللہ اس وقت کی جتنی تکلیفیں ہیں، اے اللہ ان تمام شرور سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات کا معنی پھونکے مارنے والیاں، مؤنث کا صیغہ ہے، عقد کا معنی گریں۔ یہ جو جادو کرتے ہیں نا جی، یہ اپنا جنتر منتر پڑھ کر یوں پھونکے مارتے ہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گرے لگاتے ہیں، یہ ہے۔ اے اللہ ان کے شر سے بھی تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ رواج چلا ہے، بعض حضرات توڑ کے لیے نا وہ پھونکے مار، حالانکہ یہ ذہنی طور پہ بندے کو مطمئن کرنے والی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے یہاں نا کئی، ابھی ہمارے یہاں بھی بچے آ جاتے ہیں، دھاگا اٹھا کے جی دم کر دو جی، وہ گروں میں پھونکے مارنے اصل ان کا طریقہ ہے شیاطین اور جادوگروں کا نا۔ تو ہمارے بعض بزرگ جو لوگوں کو نا، وہ اصل میں ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے، بندہ سمجھتا ہے یار انہوں نے یہ کر دیا، چلو ذرا ہمارے استادہ بھی کر دیتا، ساڑھے استادہ بھی کر دیتا۔ حالانکہ گروں میں پھونکے مارنا یہ طریقہ دم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں کہ جناب پڑھو اور پھونکے مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، آپ تو دم ہاتھوں پہ فرماتے یا ویسے شف شف فرما دیا کرتے تھے، تو یہ دم کرنا تو ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ کہ جناب دھاگا لیا اور رسی لی اور اس پہ جناب پڑھ کے پھونگی، یہ طریقہ ان کا ہے، اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مؤنث کا ذکر کیوں آیا بھائی؟ تو میں نے پہلے عرض کیا وہ لبید کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے یہ جادو کیا، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے ان کا ذکر ہوا، ورنہ تو والی ہو یا والا ہو، جو بھی گروہ میں پھونکے مارنے والا ہے یا پھونکے مارنے والی ہے، اس کی شر ہے، اس کی شرارت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن چونکہ اس وقت جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں تب وہ پھونکے مارنے والیوں نے حرکت کی تھی، تو اسی مناسبت سے اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جادو ٹونا اور ان مسائل میں زیادہ عورتیں بیچاری الجھی رہتی ہیں مردوں کی بنسبت وہ زیادہ الجھی رہتی ہیں اور ان جادوگروں کے ہاتھوں لٹتی رہتی ہیں، اور پریشانیاں تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن کوشش کرتا ہے بارگاہ الہی میں التجائیں کرے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ تکلیف تو پہلے سے ہی ہوتی ہے، وہ مال بھی لوٹتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بہت سارے اس میں عالم کہلانے والے یا پیر کہلانے والے وہ ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور بھی کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا مال بھی کھا گئے اور اللہ کے راستے سے دور بھی کیا۔ چنگا بلا ہمارا ایک ساتھی ہے، مجھے کہہ رہا کہ میں نے نا 25,000 کا دم کروایا۔ کتنے کا جی؟ 25,000 کا دم کروایا، فرق کھ نہیں آیا۔ میں کہ ایک دفعہ اور 25,000 کا کرا لے، کم از کم اس نو تو فرق آ۔ مولوی صاحب کے پاس تعویذ دینے کے لیے پیر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی فلاں کام کے لیے تعویذ چاہیے، انہوں نے دے دیا۔ اس دور کے حساب سے جو پیسے بنتے تھے انہوں نے 5-10 روپے لیے، بڑے پیسے تھے، 10 روپے لیے تعویذ دیا۔ گیا پھر اس نے کہا جی کام نہیں ہوا، ان کا ایک تعویذ اور لینا پیسی، اس نے پھر 10 روپے بیچارے نے مشکل سے کہیں کیے، اس وقت 10 روپے بہت بڑی چیز تھی۔ پھر گیا
اس نے کہا جی کام نہیں ہوا. نے کہا ایک طویز 10 روپے کا اور لینا پڑے گا. کہا استاد جی حالات پہلے قرضہ چڑھ گیا. نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا. اس نے پھر بیچارے نے کہ ادھار شدار پکڑ کے پھر پیسے دیے اور پھر تعویذ لیا. کچھ عرصے بعد پھر گیا, کہنے لگا حضرت مرشد کام نہیں ہویا. مرشد فرمایا بکواس کرنا ہے, جھوٹے بے ایمان, کام ہویا, جھوٹ بولتے ہیں کام نہیں ہوا, کام ہو گیا. وہ ڈر گیا بیچارہ. اس نے کہا حضرت کام میرا نہیں ہویا. اس نے کہا تیرا قسمت نو رو نا, میرا تو ہو گیا نا کام. تیری تو قسمت ہی نہیں نا. میرے 3 روپے بن گئے, اس وقت کے حساب سے 3 لاکھ تھے. میرا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا, تیرا نہیں ہویا, تو رو اپنی قسمت نو. تو کام تو کسی کا تو ہو ہی جاتا ہے نا. اس لیے گروہ میں پھونکے مارنے والیاں اور پھر ان کے پیچھے لگنا اور اللہ کا در چھوڑنا. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا یار کوئی ایسا بندہ کامل دس نا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو, جس کا دم چلتا ہو, میں بڑا پریشان ہوں, ایسا بندہ کوئی پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, ایسا بندہ تو نہیں پتا, لیکن ایسی ذات پتہ ہے جو دعا قبول کرتی ہے اور پریشانیاں دور کرتی ہے. ایسی ذات کس کی ہے بولو؟ ایسی ذات پتہ ہے. تو بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڈھا ہو گیا ہے, اس ذات کے در پہ کیوں نہیں آتا جس نے دعا بھی قبول کرنی ہے اور جس نے پریشانیاں بھی حل کرنی ہے؟ اور وہ ذات کس کی ہے بولو؟ تو اس کے در پہ آ, تو اس ذات کے در پہ آ تو صحیح, دامن پھیلا تو صحیح, صدقے دل سے التجا کر تو صحیح, پھر دیکھ تیری قسمتیں کیسے وہ بدلتا ہے. قسمتوں کو بدلنے والا جو وہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک ہوتا ہے رشک, ایک ہوتا ہے حسد. رشک یہ ہے ایک آدمی کے پاس مکان ہے, میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی دے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یار اس بندے کے پاس گاڑی ہے, اللہ مجھے بھی دے, کوئی بری بات نہیں ہے. دعا بھی بندہ کر سکتا ہے, رشک بھی بندہ کر سکتا ہے. ایک بندے کے پاس علم ہے, یا اللہ مجھے بھی ایسا علم دے, میں بھی ایسا عالم بن جاؤں, میں بھی ایسا مبلغ بن جاؤں, میں بھی فلاں, کوئی صفت بھی ہو, تو رشک کرنا منع نہیں. ایک ہے حسد. حسد یہ ہے ایک آدمی کے پاس میں نے مکان دیکھا, اس کی میں نے گاڑی دیکھی, اس کی میں نے صحت دیکھی, یا اس کی کوئی چیز میں نے دیکھی, میرے دل میں آیا یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے, یہ چیز اس کے پاس, کاش میرا بس چلتا نا تو یہ چیز اس کے پاس نہ ہوتی. یہ ہے حسد. اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا, ایسی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اور حسد اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں قتل بعد میں ہوا ہے اور حسد پہلے ہوا ہے. اور قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. قابیل جو پہلا قاتل ہے اس نے حابیل کو قتل کیا تو حسد کی وجہ سے کیا. اس لیے حسد بہت بری بلا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر کوئی آدمی حسد کرنے پہ آ گیا نا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہی تو کیا تھا, جا کر کنویں میں پھینک دیا سگے بھائی کو. مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد ہی تو کیا. لے بھائی آپ کا کلمہ پڑھے ہم, یعنی آپ کو ہم بڑا مان, کیوں جی نہیں ہو سکتا. مدینہ کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی تو کیا تھا, ورنہ تو وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور حسد کی وجہ سے انکار کیا. بہرحال حسد اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو قتل پر بھی تیار کر دیتا ہے. اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا قل اعوذ برب الفلق, آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا, ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے, ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کر